حسبی ربی صلی اللہ حسبی ربی صلی اللہ فی قلبی خیر اللہ یار محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تم کو ایک میل اور فیمیل کے ذریعہ پیدا کیا، ایک نر اور مادہ کے ذریعہ پیدا کیا، اور ہم نے تم کو خاندانوں اور قبائلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی معرفت اور جانکاری رکھ سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے عزت دار، سب سے بڑا، سب سے قدر و منزلت والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کا متقی بندہ ہو. آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تم کو خاندانوں اور قبائلوں کے اندر بانٹ دیا. اگر اللہ رب العالمین اسی آیت کو اتنے ہی پہ ختم کر دیتا تو ہمارے درمیان اونچ نیچ کی جو خلا ہے وہ برقرار رہتی، چھوا چھوت کی جو خلا ہے وہ برقرار رہتی، خاندانی لڑائیاں ہوتی، کوئی اپنے آپ کو بڑا کہتا، کوئی اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرتے ہوئے بڑوں کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جاتا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آگے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں عزت دار وہ ہے، بڑا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اسلام نے ذات، برادری اور اسی طرح سے خاندانوں کے درمیان جو اونچ نیچ تھا، شریعت اسلامیہ نے اس کو ختم کر دیا، اور یہ اونچ اور نیچ برادریوں کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے کو بڑا اور چھوٹا تصور کرتے تھے، اسلام نے اس کا مکمل خاتمہ کرتے ہوئے کہا رب کی نگاہ میں عزت دار وہ ہے، مکرم وہ ہے، معزز وہ ہے، قدر و منزلت والا وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. اس بھاؤ بھید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کر کے ختم کر دیا ہے. جی چاہتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مکمل آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمام لوگوں کے لیے عام ہو جائے. حدیث آپ کے سامنے کہ قال الامام احمد حدثنا اسماعیل انه قال حدثنا سعید الجریری عن ابی نضرة انه قال حدثني من حفظ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط ايام التشريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ان الله حرم بينكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ابلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فليبلغ الشاهد الغائب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه احمد في مسنده وهو حدیث صحیح. مسند احمد کی روایت ہے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ہمارے استاد اسماعیل نے. اسماعیل کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا سعید جریری نے. سعید جریری روایت کرتے ہیں ابو نضرہ سے. ابو نضرہ کہتے ہیں مجھ سے اس صحابی نے حدیث بیان کی جنہوں نے اللہ کے رسول کے خطبے کو ایام تشریق کے بیچ میں وسط میں سماعت فرمایا اور سماعت فرما کر کے پورے خطبے کو یاد کر لیا. خطبہ پورے ایک پیج پہ بکھرا ہوا ہے. مسند احمد کے حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو یاد رکھو تم ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے ہو. یاد رکھو تمہارا رب ایک ہے. کسی عربی کو کسی عجمی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پہ برتری حاصل نہیں ہے، نہ ہی کسی کریا کو کسی گورہر پہ فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورہر کو کسی کریا پہ فضیلت حاصل ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں فضیلت
فضیلت کا معیار اور مرتبہ کیا ہے؟ فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بڑا وہ ہے، معزز اور مکرم وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آج ہر آدمی اپنے آپ کو متقی کہتا ہے، چاہے وہ قبروں کی مٹیاں چاٹنے والا ہو، چاہے نبی کے تعلق سے علم غیب مطلق کا عقیدہ رکھنے والا ہو، چاہے اللہ کے لیے مکان کا انکاری ہو، چاہے اللہ کے لیے صفت ذاتیہ کا منکر ہو، چاہے وہ اللہ خالق و مخلوق دونوں کے سامنے سجدے کرے، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں متقی ہوں، اور میں متقی ہو گیا تو اللہ کے نگاہ میں ہمارا مقام بڑھ گیا۔ میرے بھائیوں آؤ، اگر آپ کو تقوی کا معنی اصلی نہیں پتا ہے، میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتا چلوں کہ حقیقی تقوی اور اصل تقوی کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائے کہ ان ثابت البنانی رضی اللہ عنہ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية وما تشاءون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول ربکم انا اهل ان اتقى ان يجعل معي الها آخر من اتقى ان يجعل معي الها آخر فهو اهل لاغفر له اخرج احمد في مسنده وهو حدیث صحیح۔ عبداللہ حضرت ثابت بنانی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو سورۃ المدثر کی آخری آیت تلاوت کرتے ہوئے سنی۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہی تقوی والے ہیں، یہی غفران ذنب والے ہیں، انہی لوگوں کی اللہ مغفرت فرمائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ تشریح کر رہے ہیں کہ اہل التقوی اور اہل مغفرہ کون ہے؟ اہل التقوی یہ زینہ ہے غفران ذنب کا۔ اگر کوئی آدمی اہل تقوی نہ بنے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ گناہوں کی مغفرت کے لیے، غفران ذنب کے لیے اہل تقوی ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے۔ متقی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ مجھے ساجیدار سے، پارٹنر سے، شریک سے محفوظ رکھا جائے، دور رکھا جائے۔ جس نے میرا کسی کو میرا ثانی نہیں بنایا، میرا ساجیدار نہیں بنایا، میرے ربوبیت میں شریک نہیں کیا، میری الوہیت میں شریک نہیں کیا، اسماء و صفات کے اندر شریک نہیں کیا، اللہ کی ذات کو شرک سے پاک کر لیا، وہی متقی ہے، وہی اصل متقی ہے، وہی اہل تقوی ہے۔ پتہ یہ چلا تقوی کا معنی اصل یہ ہے آدمی کا موحد ہونا، توحید والا ہونا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی فردانیت کا اقراری ہو۔ اب ایک آدمی خالق کے سامنے بھی سجدے کرے، مخلوق کے سامنے بھی سجدے کرے، اللہ کو بھی غوث مانے، عبد القادر جیلانی کو بھی غوث مانے، اللہ کو المدد کے نعرے لگائے، علی کے تعلق سے کہے یا مدی یا علی المدد کے نعرے لگائے۔ خدا کی قسم اللہ کی ذات و صفات کے اندر اگر کوئی کسی کو رازق، مالک، خالق، مدبر، پالن ہار سمجھتا ہے، رب کے سامنے بھی جھکتا ہے، مخلوقات کے سامنے بھی جھکتا ہے، مسجدوں میں جھکتا ہے، فلا جگہوں پہ غیروں کے آستانے پہ اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے مٹیاں چاٹتا ہے، خدا کی قسم وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ سجدے میں اپنے پیشانی کو خون آلود کرتا رہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث کے مطابق وہ متقی نہیں ہے، اور اگر متقی نہیں ہے تو غفران ذنب کا سوال ہی نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے کہا متقی وہ ہے جو توحید والا ہو، موحد ہو، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے اسماء کے اندر اور ربوبیت و الوہیت کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، وہی اللہ رب العالمین کا متقی بندہ ہے۔ اور یہی متقی بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں چودھری ہے، اللہ کے ہاں بڑا ہے، اللہ کے ہاں مکرم ہے، معزز ہے، جو دن رات رب کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت اور وقار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ کہتا ہے اللہ کی نگاہ میں متقی کون ہے؟ آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی کون ہے؟
جو اللہ کا توحید والا موحد بندہ متقی ہے، ہر ایرا گیرا نتو خیرہ متقی نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اللہ کہتا ہے اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مذکر و مؤنث سے پیدا کیا۔ اس مذکر اور مؤنث سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وجود کو کیسے وجود بخشا جس کے وجود سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کی نشو نما بخشا، اسلامیت کو وجود بخشا، مسلمانوں اور تمام کائنات کے لوگوں کو جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ان کو اللہ رب العالمین نے کیسے پیدا کیا؟ حضرت آدم اور حوا سے ہم ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے کیسے پیدا کیا اور حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا؟ یہیں سے میرے موضوع کی شروعات ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ غور سے سنیں، اہل علم کی مجلس ہے اور آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جس کو امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق اربعۃ اشیاء بیدہ العرش والقلم وجنۃ عدن وآدم اخرجہ الدارمی فی نقلہ علی المریسی الجہمی وقال الذہبی اسنادہ جید۔ یہ پوری صحیح روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ پہلی چیز عرش ہے جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ میرے بھائیوں یہیں پہ رک کر کے ایک عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 7 جگہوں پہ کہا الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، یہ قرآن کی اپنی تعلیم ہے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ حضرت ام سلمہ کا قول ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ سیدزادہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ عرش پہ نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اس کا عقیدہ رکھنا یہ گمراہوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور اگر اس عقیدے سے کوئی انحراف کرتا ہے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ بطور دلیل ابو داؤد کی حدیث جو انہوں نے کتاب الایمان والنذور کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاریۃ لی سکتها سکتا فعظم ذلك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت اعتقها قال ائتنی بها قال فجئت بها فقال أين الله؟ قالت في السماء قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله قال آتقها فإنها مؤمنة أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے۔ معاویہ سلمی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی نوکرانی کو مار دیا ہے، اے اللہ کے رسول میں پچھتا رہا ہوں۔ رسول اللہ کو بھی ناگوار گزری، رسول محترم کا چہرہ جو ہے تبدیل ہونے لگا۔ معاویہ سلمی کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی یہ بات بری لگی کہ میں نے اپنے نوکرانی پر ظلم کیا ہے، مارا ہے۔ میرے بھائیوں جو اسلام کو کہتے ہو اسلام ظلم کی تعلیم دیتا ہے، خدا کی قسم اسلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات ہے۔ ارے آزاد کو مارنا بڑی دور کی بات ہے، نوکرانی پر بھی ہاتھ اٹھانا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے رسول ناراض ہوئے جب معاویہ نے اپنی نوکرانی پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ کہا معاویہ میرے پاس لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں آزاد کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں معاویہ اس نوکرانی کو لے آؤ۔ لوڈی کو لایا جاتا ہے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں این اللہ
अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसने जवाब दिया अल्लाह आसमान में है। नबी पूछते हैं मन अना, मैं कौन हूँ? वो लौडी कहती है अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आतिक़हा फ़इन्नहा मोमिना, ऐ मुआविया इसे आजाद कर दो, ये मोमिन है। पता ये चला अल्लाह के लिए अर्श पर, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, इसका अकीदा रखना ईमान है। और अगर कोई अल्लाह को जात के एतबार से अर्श पे नहीं मानता है तो वो बेईमानी है, वो घोटाला है, बदअकीदगी है, गुमराहियत की डगर है। अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे से इन्हिराफ है, सहाबा के अकीदे से कजरवी है, उनके अकीदे से इन्हिराफ है। और अल्लाह ने कुरान में मनहजे सहाबा को बेस बनाया, कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम्हारा ईमान और अकीदा वैसे होगा जैसे सहाबा का था, चाहे वो अल्लाह के ताल्लुक से हो या रसूलुल्लाह के ताल्लुक से हो, अगर वैसे हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा मनहज और नुसूस के साथ जो उनका रवैया था, वो अकीदा अगर हमारा है तो हम सही रास्ते पे हैं। और उससे अगर अलग लेना हम करते हैं तो हमारे ईमान पे खतरा मंडलाता है। हमारा ईमान है या हमारे ईमान का जनाजा मेरे भाइयों निकल गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अर्श को अपने हाथ से पैदा किया, कलम को अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया, जिस कलम से अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने तकदीर लिखी है बंदों की, और जन्नते अदन को पैदा किया। मेरी माओ और बहनों अगर सुन रही है, आओ मैं आपके मनक़बत को बताऊं, इस्लाम ने तुमको कितना ऊंचा बनाया है, कितना बड़ा मकाम दिया है। तुम्हारी पैदाइश ही खूबसूरती का जरिया है। रब ने तुम्हें ऐरे गैरे नत्थु खैरे मकाम पे नहीं पैदा किया, रब ने तुम्हारी अम्मा को पैदा भी किया तो कहां पे पैदा किया? जन्नते अदन के अंदर पैदा किया। और जन्नते अदन कितनी खूबसूरत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समाअत फरमाए। हदीस आपके सामने कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खलक़ल्लाहु जन्नत अदनिन बियदिही लबिनतुम मिन दुर्रतिन बैदाअ व लबिनतुम मिन याक़ूततिन हमराअ व लबिनतुम मिन ज़बरजतिन खदराअ मिलातुहल मिस्कु हसबाउहल लुलु व हशीसुहल ज़ाफ़रान सुम्मा क़ाल लहा इंतिक़ी फ़क़ालत क़द अफ़लहल मोमिनून फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल व इज़्ज़ती व जलाली ला युजाविरुनी फ़ीकी बख़ीलुन सुम्मा क़रअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन युक़ शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून अख़रजहु इब्न अबी दुनिया व हसनुहुल अलबानी। सही रिवायत है, इब्न अबी दुनिया ने जिक्र किया है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत अदन को अपने हाथ से पैदा किया। और जन्नत अदन की एक ईंट जो है लाल मोतियों वाली है, दूसरी ईंट हरे मोतियों वाली है, तीसरी ईंट जो है हरी और लाल सफेद मोतियों वाली है। अल्लाह उसका जो है गारा मुश्क है, और जो संगरेजी और गिट्टी और छर्री है वो हीरे जवाहरात और मूगे हैं। और जन्नत अदन का जो दूबा है, जन्नत अदन की जो जमीन है, जमीन पे जो दूबा लगाया हुआ है वो दूबा जाफरान का पौधा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत से कहता है, जन्नत तू बड़ी प्यारी है, तेरे अंदर कौन आएगा? जन्नत बोल पड़ती है कद अफ़लहल मोमिनूना, मेरे अंदर आने वाले लोग वो होंगे जिनका दिल ईमान की नूर से पुरनूर होगा। बेईमान इस जन्नत अदन के अंदर दाखिल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, कसम है मेरी इज्जत व जलाल की, मेरी इस जन्नत अदन के अंदर कोई बखील और कंजूस मारवाड़ी दाखिल नहीं होगा। मेरी इस जन्नत के अंदर दाखिल होने वाले वो लोग होंगे जिनका दिल अल्लाह की किताब के लिए बड़ा होगा, नबी की हदीस के लिए बड़ा होगा, दीनी प्रोग्राम के लिए बड़ा होगा, अल्लाह के रास्ते में खैरो खैरात के लिए जिनका दिल बड़ा होगा, ऐसे ही लोग अल्लाह की जन्नत अदन के अंदर दाखिल होंगे। और इसी जन्नत अदन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? सवाल पैदा होता, आइए वो भी जान लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को किस माटी से पैदा किया। अबू दाऊद अव्वलुस सुन्ना की रिवायत है कि अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك والسهل والحسن والخبيث والطيب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجه ابو داؤد في اول کتاب السنہ. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو ایک موٹھا ماٹی سے پیدا کیا. اس ایک موٹھا ماٹی کو کہاں سے لیا گیا؟ زمین کے تمام کونوں اور اجزاء سے لیا گیا. ایک موٹھا ماٹی کا گارا بنا کر کے اللہ نے آدم کا ڈھانچہ تیار کیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اسی مٹی کی وجہ سے کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی سخت دل ہے، کوئی نرم دل ہے، کوئی اچھی طبیعت کا مالک ہے، کوئی گندی طبیعت کا مالک ہے. جس کے نصیبے میں جو ماٹی آئی اسی اعتبار سے اس کا رنگ روپ اور اس کی طبیعت اور مزاج ہے. یہ اسی فطرت کا نتیجہ ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم کے ذریعہ سے ہی پیدا کیا. بخاری کی غالباً روایت ہے، اس کو احادیث الانبیاء کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركت لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا. أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، عورت کے بارے میں میری وصیت اور نصیحت کو یاد رکھنا. یہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی اگر کوئی ہے تو وہ بائیں طرف کی اوپر والی پسلی ہے. اللہ کے رسول کہتے اگر تم سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے یہ ٹوٹ جائے گی، لہذا ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لینا، عورتوں کو زیادہ سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ ابن العربی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں اور یہ معلومات میں ہو سکتا ہے آپ کی معلومات میں نہ ہو یا ہو سکتا ہے علماء پڑھانے والے جانتے ہیں. ابن العربی بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں. وہ ذکر کرتے ہیں عاریضۃ الاحوزی کے اندر کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر سو رہے تھے اور ان کے بغل میں اللہ رب العالمین نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. جب آنکھ کھلی تو اپنے بغل میں اپنی بیوی کو دیکھا. ظاہر سی بات ہے مانوس ہو گئے. اور آگے ذکر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے بائیں جو پسلیوں کی تعداد ہے وہ کم ہے داہنے پسلیوں کے بقدر. داہنے پسلیوں کی بنسبت ہماری جو بائیں پسلیوں کی تعداد ہے وہ کم ہے. اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو کسی ضعیف العمر کے پاس جائیں اور اس کی ہڈیاں دیکھیں کہ کس طرف زیادہ ہڈی ہے کس طرف کم ہے. وہ کہتے ہیں بائیں طرف ایک ہڈی اس وجہ سے کم ہے کہ اسی ہڈی سے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی. میرے بھائیوں، صرف اتنا عورتوں کے مقام کو جاننے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو مردہ سے پیدا کیا. آدم کو مردہ سے پیدا کیا اور عورت کے جب پیدا کرنے کی باری آئی تو اللہ نے عورت کو زندہ سے پیدا کیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت کی طبیعت میں حساس پن داخل ہوتا ہے. عورت مردہ ضمیر نہیں ہوتی ہے، عورت جو ہے زندہ ضمیر والی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو مردے سے نہیں پیدا کیا جیسے آدم کو پیدا کیا. آدم کو ماٹی سے پیدا کیا اور ماٹی بے جان شے ہے، اور اللہ رب العالمین نے حوا کو آدم سے پیدا کیا. روح ڈالنے کے بعد اس سے اشارہ ملا کہ حوا کو اللہ رب العالمین نے زندہ سے پیدا کیا، مردہ سے پیدا نہیں کیا. میرے بھائی، عورت کا یہ مقام ہے اسلام کے اندر. اللہ نے عورت کو جنت کے اندر پیدا کیا، لہذا میری ماؤں اور بہنوں جنت تمہارا میقہ ہے اور تمہیں تمہارے میقے میں جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. تمہارا مقام یہ ہے کہ جنت کو اللہ رب العالمین نے تمہارا میقہ بنا دیا ہے. دیگر اقوام اور ملل کا اگر آپ مطالعہ کریں میرے بھائیوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے.
دیگر مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں، آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کے حقوق چھین لیے، اسلام میں مساوات نہیں ہے، اسلام میں برابری نہیں ہے، اسلام نے عورتوں کو قید و بند میں رکھا، آزادی چھین لی۔ میرے بھائیو آؤ، میں ان دوگلوں کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے دل فریب نعرے گلیوں اور کوچوں میں نگر اور ڈگر میں لگاتے پھرتے ہیں۔ ایک مذہب ہے عیسائی، عیسائیوں کے مذہب میں عورت کو پیدائشی مجرم سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دانشوران اور علماء کہا کرتے ہیں عورت پیر کی جوتیاں ہیں، عورت سانپ ہے، عورت بچھو ہے جو ایک بار ڈنک مار دے تو پوری زندگی آدمی اس کی کاٹ محسوس کرتا رہے گا۔ بھلا بتاؤ، جو مذہب عورت کے تعلق سے اتنا گندا عقیدہ رکھے، جو عورت کو سانپ اور بچھو سے تشبیہ دے، وہ مذہب عورت کو کبھی بھی اس کا کھویا ہوا مقام نہیں دے سکتا ہے۔ یہودی مذہب کا مطالعہ کرے، عورت کو پیدائشی ناپاک اور نجس سمجھا جاتا ہے، وراثت سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ چاہے عورت حالت حیض میں ہو یا حالت طہارت میں ہو یا حالت نجاست میں ہو، عورت پاک ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اٹھیے، اس کے ساتھ بیٹھیے، اس کے ساتھ کھائیے، اس کے ساتھ سوئیے، یہ اسلام نے اجازت دیا ہے۔ یہودیوں کے ہاں جب عورت حائضہ ہو جاتی، ماہواری اور پیریڈز کے جب ایام چلتے تو عورت کے بستر کو، اس کے روم کو، اس کے لوٹے اور برتن کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا ہم اپنی حائضہ عورتوں کے ساتھ کیا کریں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے کہ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حذير فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن في البيوت فتغير وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتی ظننا انہو قد وجد علیہما فاستقبلہما حدیت من لبن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارسل فی آثارہما فسقاہما فعرف انہو لم یجد علیہما او کما قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ اخرجہ مسلم فی کتاب الحیض۔ یہ پوری روایت امام مسلم نے کتاب الحیض جو حیض کا چیپٹر ہے وہاں پہ ذکر کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میرے بھائیوں کہ یہودیوں کے ہاں جب یہودن حائضہ ہو جاتی تھی، ماہانہ خون آنے لگتا تو یہودی اپنی یہودیہ کو الگ کر دیتا تھا، بستر الگ کر دیا، لوٹا برتن الگ کر دیا، بچھونا بستر الگ کر دیا، تجھے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر نہیں آنا، بارڈر کراس نہیں کرنا، تو ادھر ہی رہا، جب تک تو پاک نہیں ہو جاتی ہے تب تک خبردار میرے قریب نہیں آنا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کریں اپنی عورتوں کے ساتھ جب وہ ایام حیض میں ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ رب نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی اور کہا وہ آپ سے حائضہ عورت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے۔ ایام حیض میں مرد اپنی عورت سے دور رہے، کس چیز سے دور رہے؟ اسنعوا کل شیء للنکاح، جماع کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ ساری چیزیں ایک مرد جو ہے اپنی عورت سے کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کھائے، اس کے ساتھ پیے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے ساتھ سوئے، اسی کے بستر پہ رہے، اسی کے ساتھ کھائے پیے، اسلام نے اس کی اجازت دے دی۔ اب یہاں یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، خدا کی قسم اس روئے زمین پہ جو چھوا چھات ذات برادری کا معاملہ ہے یہ سارا کچھ انہی لوگوں کا شڑینتر ہے، یہ مٹھی بھر ہے لیکن پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ تمام انسانوں کو جانور سمجھتے ہیں، ان کی کتابیں آپ پڑھیں، سفر التکوین پڑھیں، تلمود پڑھیں، جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں خدا کی قسم تمہیں جانور سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس روئے زمین پہ ایک ہی آدمی ہے جنہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے۔
اور جتنے یہودیوں کے علاوہ جو غیر یہودی ہیں وہ جانور کی طرح ہے، مثل کتا ہیں، مثل خنزیر ہیں، مثل بیل ہیں۔ یہ ہماری ہرواہی کے لیے، ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ انسان ہیں ہی نہیں۔ یہ عقیدہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ہمیں آئے ہیں اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا۔ تم اپنی عورتوں کو دور بھگاؤ، اسلام کہتا ہے قریب رکھو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے سو۔ اسلام نے اس کی اجازت دیا ہے، لیکن خبردار جمع نہیں کرنا، گڑبڑ نہیں کرنا معاملہ۔ جب یہ بات یہودیوں کو پہنچی، یہودیوں نے کہا کیا بات ہے، محمد ساری چیزوں میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر آ گئے، عباد ابن بشر آ گئے، کہا اللہ کے رسول یہودی تو باتیں بتا رہے ہیں، کیا ہم اپنے عورتوں کو الگ تھلگ چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امیر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ صحابہ نے سمجھا رسول محترم ناراض ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول حقیقت میں ناراض نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہر چیز کرنا، جمع نہیں کرنا، عورتوں کو میرے بھائیوں الگ نہیں کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور کس طرح سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا، میرے بھائیوں غور سے سنیں۔ کہا جاتا ہے اسلام نے عورت کو وراثت سے محروم کر دیا، وراثت میں اسے حصہ نہیں دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے جتنا عورتوں کو وراثت کے اندر حقدار بنایا ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ مرد سوچتا ہے مجھے زیادہ مل رہا ہے، مرد سوچتا وراثت میں میرا حصہ زیادہ ہے، نہیں ہے تمہارا حصہ زیادہ۔ ایک مقام پہ جو زیادتی کی بات کہی گئی ہے نا کہ آدمی کو ڈبل ملے گا، عورت کو ایک ملے گا، وہ اس وجہ سے کہ آدمی کے اوپر بہت ساری ذمہ داری رہتی ہے۔ آدمی اپنی بیوی، اگر وہ شوہر ہے تو بیوی کے اخراجات اس کے اوپر ہیں، ماں باپ ہیں تو اس کے اخراجات شوہر کے اوپر ہیں، ماں باپ اگر ہیں، اسی طرح سے بھائی بہن چھوٹے ہیں تو اس کی ذمہ داری اس آدمی پہ اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے تھوڑا سا ایک جگہ عورت کا کم اس وجہ سے رکھا، عورت اگر بیٹی کی حیثیت میں ہے تو اس پر خرچہ اس کا باپ کرے گا، بہن ہے اس کا بھائی خرچہ کرے گا، ماں ہے اس کا بیٹا خرچہ کرے گا، بیوی کی شکل میں ہے اس کا شوہر خرچہ کرے گا، عورت کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ عورت کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی پہ خرچ کرے، لیکن اگر وہ بیٹی کی شکل میں ہے شوہر خرچہ کرے گا، بیوی کی شکل میں ہے شوہر، بیٹی کی شکل میں ہے باپ، بھائی کی شکل میں ہے تو بھیا خرچہ کریں گے، کوئی خرچہ نہیں عورت کا۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ عورت کا حصہ کم رکھا گیا ہے۔ اور پوری شریعت کا مطالعہ کرے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، فضیلۃ الشیخ محمد ابراہیم مدنی، فضیلۃ الشیخ عبد المنان مفتاحی اور علماء کی پوری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کا مطالعہ غائرانہ ہوگا، وہ جانتے ہوں گے اسلام نے عورت کو کتنا دیا۔ بتاؤں آپ کو، شریعت اسلامیہ کے اندر 8 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مرد بھی برابر پائے گا، عورت بھی برابر پائے گی۔ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ مرد زیادہ پاتا ہے، اور 5 جگہ ایسی ہے جہاں عورت زیادہ پاتی ہے۔ 5 جگہ ایسی ہے جہاں عورت زیادہ پاتی ہے، اور 5 مقامات ایسے ہیں جہاں صرف مہرارو پائے گی، عورت پائے گی، مرد کچھ بھی نہیں پائے گا، مرد کچھ بھی نہیں پائے گا۔ آؤ اسلام کی تعلیمات کو برا کہنے والوں سامنے بیٹھو، اسلام نے یہ عورتوں کو دیا ہے۔ 8 مقامات پہ مرد عورت کو برابر ملے گا، 4 جگہ میں مرد زیادہ پائے گا، 5 مقام پہ عورت زیادہ پائے گی، اور 5 مقامات ایسے ہیں، 5 شکلیں ایسے ہیں جہاں پہ عورت کو ملے گا لیکن مرد کو نہیں ملے گا۔ یہ مقام ہے اسلام کے اندر عورتوں کا میرے بھائیوں۔ یورپ اور یونان آپ دیکھ لیجئے، جو تہذیب و ثقافت کے گہوارے سمجھے جاتے ہیں، ان گہواروں میں عورتوں کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا، ناکارہ ہو جاتا، تو اپنی بیوی کو دوسروں کے پاس بھیج دیتا کہ اب دوسرے مرد کے پاس جا۔ لیکن جب اسلام آیا
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी आंखों से मक्का के अंदर देखा था, मक्का के वहशियों को देखा था, मक्का के बदमिजाज लोगों का मुआयना किया था, वहां के पत्थर दिल लोगों का मुआयना किया था। जहां पे बच्चियां पैदा होती थी मनोमन मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता था, उन्हें जिंदा मार दिया जाता था। औरत को पैर की जूतियां एक एक औरत पे न जाने कितने लोग बदकारी के लिए, और औरत से अगर कोई गलती उससे हो जाया करती थी उसे रूम में बंद करके उसको हमेशा हमेशा के लिए जान देनी पड़ती थी। मेरे भाइयों ये हालात थे अरब के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, ऐलान कर दिया, ऐ मक्का के लोगों, अगर तुम्हें बच्चियों के पालने की ताकत और कुव्वत नहीं है, अगर तुम इतने हिजड़े और नामर्द हो गए हो कि तुम बच्चियों को नहीं पाल सकते, तो लाओ, जितनी अरब की बेटियां हैं तुम नहीं पाल सकते हो, मैं मोहम्मद उसकी परवरिश करूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी ली, कहा मैं बच्चियों की परवरिश करूंगा, मैं पालूंगा। खबरदार, आज के बाद कोई बच्ची जिंदा जमीन के अंदर दरगोर नहीं की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान करीम के अंदर इसकी तरफ इशारा किया कि जब बच्चियां पैदा होती तो जमीन के अंदर दरगोर कर दिया जाता। अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी ली और रगबत सहाबे किराम को ये दिलाई। बुखारी की रिवायत है गालिबन मेरे भाइयों, मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सिला की रिवायत है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैन जा यौमल क़ियामत व हुवा व अना कहातैन व गम्मा असाबिहु, अखरजहु मुस्लिमुन फी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जिसने दो बच्चियों की परवरिश किया यहां तक कि वो बालिग हो गई, कल कयामत के दिन वो बाप आएगा अल्लाह के रसूल के साथ। अल्लाह के रसूल कहेंगे, ऐसे जैसे ये दोनों उंगलियां हैं ऐसे बच्चियों की परवरिश करने वाला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों साथ में होंगे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत उसे मुयस्सर होगी। ये मकाम है जो बेटियों को पालते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। बेटियों को बोझ ना समझा करो, ये बेटियां बड़ी प्यारी होती है, बड़ी नाजुक होती है। खुदा की कसम, जिस घर के अंदर बेटियां हैं वहां अल्लाह की रहमत बसेरा करती है। ये बेटियां दुनिया के अंदर भी बरकत बाइसे बरकत हैं और आखिरत के अंदर बाइसे नजात हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुने कि अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत जाअतनी इमरातुन व माहा इब्नतानि लहा फसअलतनी फलम तजिद इंदी शैअन गैर तमरतिन वाहिदा फआतैतुहा फअखज़तहा फक़समतहा बैन इब्नतैहि फआताहा कुल्लिहिमा सुम्मा क़ामत फख़रजत वलम ताकुल मिनहा शैअ फजाअ फदख़ल अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहद्दस्तुहु हदीसहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिया मिनल बनाति बिशैइन फअद्दबहुन्ना व अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, अखरजहु मुस्लिमुन फी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अम्मा आयशा बयान फरमाते हैं कि एक मिस्कीना अल्लाह के हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आती है, मांगने वाली। एक मांगने वाली अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आती है, कहती है मेरी बच्चियां कई दिनों से भूखी हैं। अम्मा आयशा से मांगती है कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अम्मा आयशा कहती हैं मेरे पास कोई चीज खाने के लिए नहीं थी। एक सूखी हुई खजूर कहीं खजूर पड़ी हुई थी, उस सूखी खजूर को अम्मा आयशा ने ला करके उस औरत को दे दिया। उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक बेटी को दे दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरे बेटे को दे दिया और वो माँ अपने पेट पे पत्थर बांध करके चली जाती है। अम्मा आयशा कहती है मेरे ऊपर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये माँ है कई दिनों से भूखी है और बच्चियों को इसने हिस्सा दे दिया, एक टुकड़ा एक बच्ची को, दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्ची को दे दिया, माँ भूखी रह गई। मेरे भाइयों, अगर खाने वाले 3 हो और खाने वाली चीज 2 हो तो माँ ही की वो शख्सियत है जो माँ कहती है बेटे तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। खुदा की कसम, जो मकाम माँ और बाप का
है, बाप और महतारी का जो मकाम है इस्लाम के अंदर, जो मोहब्बत उनके दिलों में है, खुदा की कसम दुनिया के अंदर किसी के दिलों में नहीं है। ये अलग बात है, हम कभी जज्बात में आकर के उनसे लड़ लेते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें मारते हैं, शब्बो शतम करते हैं, ओल्ड हाउस में डाल देते हैं। खुदा की कसम जब तक ये माँ बाप तुम्हारे पास है, गोया कि अल्लाह की जन्नत तुम्हारे पास है। जिस दिन ये माँ बाप नहीं रहेंगे, खुदा की कसम तुमको कांधा नहीं मिलेगा कि तुम किसी कांधे पे रख करके अपने आंसू बहा लो। ऐ लोगों, माँ बाप की कदर करो। बाप ये जन्नत के बीच का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे, जैसा कि मानन उलमा ने हदीस को सही करार दिया कि माँ की खिदमत में जन्नत है। माँ नाराज है, बाप अगर नाराज है तो खुदा तुमसे नाराज रहता है। माँ बाप अगर खुश हैं, खुदा तुमसे राजी रहता है। ऐ मोमिनो, जब तक माँ बाप तुम्हारे जिंदा है, उनकी खिदमत करके, उनको राजी करके, उनको खुश करके अपनी दुनिया को बाइसे बरकत बना लो और आखिरत को बाइसे नजात बना दो। इन्हीं दोनों की कदमों में रब तबारक व तआला ने जन्नत लिखी है। हज़रत आयशा कहती हैं, उसने बच्चियों को खिला दिया, खिलाने के बाद चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। अल्लाह के रसूल फौरन बाहर निकल करके जाते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, जिसने बच्चियों की परवरिश किया, जिसने बच्चियों की परवरिश किया, अच्छी तालीम दे दिया, अच्छी तरबियत कर दिया, ये बेटियां जो बेटियों को बोझ समझने वाले हैं, ये बेटियां कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए बाइसे नजात बनेंगी, हाजिज और आड़ बन करके जहन्नम के दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी और बाप को जहन्नम में जाने से बचाएंगी। लिहाजा ऐ लोगों, बेटियों को हकीर न समझो, बेटियों को कमतर ना समझो। ये बेटियां बहुत बड़ी अनमोल दौलत है, अल्लाह की नेमत है, ये रहमत है। बेटियों को मामूली मत समझो, हकीर मत समझो। आज हालत हमारी ये है, बेटा भी हमारे पास भाग कर आता है, बेटी भी हमारी पास अगर भाग करके आए तो बाप अपने बेटे को उठा करके अपने कांधे पे बिठा लेता है और मासूम बच्ची के उंगली को पकड़ करके पैदल चलाता है। बेटे को 10 रुपया देता है, बेटे को 5 रुपया देता है। जालिमों, कल कयामत के दिन तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब तक बेटे और बेटियां तुम्हारे पास हैं, उनके साथ इंसाफ करो। अगर 10 बेटे को देते हो तो 10 बेटी को भी दो। अगर बेटे को कंधे पे बिठाते हो तो बेटी को भी कंधे पे बिठाओ। अगर बेटे को बेड पे सुलाते हो तो अपनी बच्चियों को भी बेड पे सुलाया करो। ये इंसाफ है। और अगर ये तुम्हारे यहाँ नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन तुमसे पूछेगा, तुमने औलाद के दरमियान नाइंसाफी क्यों किया। एक किस्सा अब्दुल मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है। उनकी बहुत सारी किताब, सुनहरे हुरूफ हैं, सुनहरे औराक है, सुनहरी किरणें। एक किस्सा जिक्र किया है कि एक आदमी के यहाँ 6 बच्चियां पैदा हो गई। अपनी बीवी से जाकर के कहता है कि अगर 7वें मर्तबा बच्ची पैदा हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, अपने घर की मलिका बना करके नहीं रखूंगा। वो औरत परेशान होती है, औरत कमजोर है, 6 बच्चियां हैं, माँ बाप नहीं है। वो कहती है ये 6 बच्चियों को शौहर मोहतरम मैं लेकर के कहाँ जाऊंगी, इन बच्चियों की कैसे परवरिश करूंगी, कैसे शादी करूंगी। वो जालिम शौहर कहता है वो तेरी प्रॉब्लम है, मैं तुझे नहीं रखूंगा अगर तेरे यहाँ 7वें मर्तबा बच्ची पैदा हुई। वो कह करके अपने रूम में चले जाता है। अल्लाह अकबर। जब उसकी नींद लगती है, जब वो सोता है तो उसको ख्वाब दिखाओ, ख्वाब में उसे उसकी बेटी नजर आती है। वो ख्वाब देखता है जन्नत और जहन्नम के फैसले हो रहे हैं, किसी को जन्नत में डाला जा रहा है, किसी को जहन्नम में डाला जा रहा है। वो परेशान हो जाता है, उसके ताल्लुक से जो है वारंट कट जाता है, इस जालिम को जहन्नम के अंदर डाल दो। फरिश्ते उस बाप को पकड़ करके जहन्नम की तरफ ले करके जाते हैं। जहन्नम के पहले दरवाजे पे पहुंचते हैं, पहली बेटी खड़ी है, हाथ उठा करके कहती है ओ फरिश्तों, मेरे अब्बू को कहां ले जा रहे हो, ये मेरा बाप है। बाप कहता है बेटी, कभी मैंने तुझे प्यार से बेटी नहीं कहा, कभी पेट भर के खिलाया नहीं, कभी प्यार से गले नहीं लगाया, बेटी तू मुझे जहन्नम से रोक रही है। फरिश्ते 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 रोकेंगे, फरिश्ते उस बाप को लेकर के जहन्नम के दूसरे दरवाजे पे जाएंगे। वहां दूसरी बेटी खड़ी है, अपने बाप को जहन्नम में जाने से बचा रही है। और आगे जाते हैं, तीसरे दरवाजे पे पहुंचते हैं, वहां तीसरी बेटी खड़ी है। चौथे दरवाजे पे पहुंचते हैं, चौथी बेटी खड़ी है। 5वें पे
पहुंचते हैं, पांचवी बेटी खड़ी है, छठे पे पहुंचते हैं, छठी बेटी खड़ी है, फरिश्ते सातवें दरवाजे पे लेकर के जाते हैं, सातवें दरवाजे पे कोई बेटी नहीं है, फरिश्ते उधर शौहर को, फरिश्ते उधर बाप को जहन्नम के अंदर डालते हैं, वो उधर जहन्नम में गिरता है, चौंक करके उठता है और भाग करके अपनी बीवी के पास आता है, रात की तन्हाई में अपने दस्त को दराज करके फजाओं में बुलंद करके रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में दुआ करता है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना साबिया, ऐ अल्लाह मुझे मुज़क्कर नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना साबिया, ऐ अल्लाह सातवें मर्तबा तू मुझे देना तो बेटी अता करना, क्योंकि प्यारे रसूल की हदीस है, मनिब्तुलिया मिनल बनाति बिशैइन फअद्दबहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, जिसने बच्चियों की परवरिश कर लिया, ये बेटियां कल कयामत के दिन जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। ये मकाम है मेरे भाइयों इस्लाम के अंदर। और मैं आपको औरत का मकाम बताऊं, इस्लाम के अंदर औरत का क्या मकाम है। किस्सा 12 आप पढ़ते होंगे, रिवायत पूरी पढ़ने का वक्त नहीं है मेरे भाइयों, 10 मिनट बमुश्किल बचा मेरे पास। अगर रिवायत वो लंबी पढ़ूं तो मेरे ख्याल से 6 से 7 मिनट चले जाएगा। मैं सिर्फ किस्सा आपके सामने रख देना चाहता हूं। हजरत हाजर का किस्सा आपने सुना होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ जब इस्माइल पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है कि हाजर और इस्माइल को लेकर के सेहरा में छोड़ करके चले जाओ, जहां आज मक्का आबाद है। हजरत इब्राहीम छोड़कर आने लगते हैं, उनकी अहलिया पूछती हैं, इस बयाबान में छोड़ करके कहां जा रहे हो? कोई जवाब नहीं मिलता है। दूसरी मर्तबा पूछती है, इब्राहीम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तीसरी मर्तबा हजरत हाजर ने कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम कहते हैं, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। अम्मा हाजरा कहती है, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ज़ाया बर्बाद नहीं करेगा। खाने की चीजें खत्म हो जाती है, पीने की चीजें खत्म हो जाती है, माँ परेशान होती है। इस्माइल की प्यास को बुझाने के लिए मक्का के पहाड़ियों के दरमियान वो चक्कर लगाती है। कभी पानी की तलाश में सफा भाग करके जाती है, कभी मरवा पे भाग के जाती है, कभी मरवा से सफा पे आती है, कभी सफा से मरवा पे आती है। पानी नहीं मिलता है, गैब से आवाज आती है, ऐ हाजर बेटे के पास लौट जाओ। रब ने पानी का बंदोबस्त किया है और अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। ये मक्का और मदीना के दरमियान, मक्का के अंदर जो पहाड़ियों के दरमियान सफा और मरवा के दरमियान जो अम्मा हाजरा ने दौड़ लगाई थी, सफा मरवा के दरमियान जो चक्कर लगाए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के अरकान में से एक रुकन करार दिया। कोई हाजी इंडिया से जाए, मदीना पहुंचे, जुल्हुलैफा से एहराम बांधे, वहां पे लब्बैक कहे, तलबिया पुकारे, काबा में जाकर के तवाफ, मक्का में पहुंचे, काबा का तवाफ कर ले, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ ले, जमजम का पानी पी ले, सफा मरवा के दरमियान अगर चक्कर न लगाए, अरफात के अंदर वो अगर हाजी है, अरफात में पहुंच जाए, मुजदलिफा आ जाए, मिना आ जाए, शैतानात को कंकरिया मार ले, लेकिन सफा मरवा के दरमियान अगर चक्कर न लगाए तो उसका हज फासिद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मुसलमानों के लिए हज के अरकान में से सफा और मरवा के दरमियान सही को एक रुकन करार दिया। यहाँ एक औरत की तारीख है, सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाना, यहाँ से एक औरत की तारीख जुड़ी हुई है। ये मकाम है इस्लाम के अंदर औरतों का। 2 हदीस बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ मेरे भाइयों। और क्या मकाम व मर्तबा है इस्लाम के अंदर औरत का। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहा या आयशा तो हादा जिब्रील यक़रउ अलैकि सलाम अखरजहुल बुखारी फी बदइल वही। बुखारी शरीफ की रिवायत है। अम्मा आयशा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ आयशा, ये जिब्रील हैं जो आपको सलाम कह रहे हैं। अम्मा आयशा कहती हैं, अरा माला तारा, अल्लाह के रसूल जो आप देख रहे हैं मैं नहीं देख पा रही हूँ, फरिश्तों को नहीं देख पा रही हूँ, अल्लाह के रसूल को मुराद लेती है। अम्मा आयशा कहती है, वालैहि सलाम व रहमतुल्लाह,
جواب دیتی ہیں یہ مقام ہے عورت کا کہ جبریل عورت ذات پہ سلام بھیج رہے ہیں، اور صرف جبریل نہیں، رب نے عورت ذات پہ سلام بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے، قضیہ عین ہے، لیکن قضیہ عامہ کا بھی استدلال اس سے کیا جا سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتی جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة اتت قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي قد اتتك فقرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ابھی راستے میں آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں اور برتن میں چھپا کر کے کچھ لا رہی ہیں، یا تو کھانے کی چیز ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے، یا کھانے کی چیز ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے یا کوئی سالن وغیرہ، مجھے نہیں معلوم۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول علم غیب مطلق رکھتے ہیں، اللہ کے رسول عالم غیب ہے، اور فرشتوں کو بھی علم فرشتوں کے تعلق سے بھی علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس تعلق سے شیخ محترم ڈاکٹر سید معراج ربانی بڑی تفصیل سے ہو سکتا ہے ضمناً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں۔ کہتے ہیں یہاں فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں، فرشتہ نہیں جانتا ہے کہ خدیجہ کے لوٹے میں برتن میں سالن ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے۔ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے بتا دیا ہے، اور نبیوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کے رسول کے تعلق سے علم غیب مطلق کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ رب کے علم غیب مطلق میں جناب محمد رسول اللہ کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اور یہ بھی شرک کی میرے بھائیوں ایک قسم ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ غیب عالم الغیب، عالم غیب کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ نوری ہو یا چاہے ناری ہو یا تینی اور مٹی سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہو، چاہے نبی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، قطب و ابدال ہو، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ جو آدمی جب تک روح ہے اس کے اندر، روح جب پرواز کر جاتی ہے وہ بیچارہ خود سے کفن بھی نہیں پاتا، خود سے نہا بھی نہیں پاتا ہے، خود سے قبر میں جا بھی نہیں پاتا ہے، اور اپنے اوپر خود سے مٹی ڈال بھی نہیں پاتا ہے، لیکن منو من مٹی کے نیچے دبنے کے بعد 30 مار خان ہو جاتا ہے۔ سارے اختیارات وہ رکھتا ہے۔ ان تمام فاسد عقائد اور باطل نظریات سے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عورتوں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو منہج سلف پہ گامزن رکھے۔ اللہ افراط و تفریط سے بچائے، انحرافات اور کجروی سے بچائے، باطل اور فاسد عقائد و نظریات اور افکار سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج بہت سارے لوگ اسلام کا چولا پہن کر کے ہماری صفوں میں گھس کر کے ہمارے نوجوانوں کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ کوئی گٹھری باندھ کر کے گھومتا ہے، کوئی عشق و محبت کے نام پہ گمراہ کر رہا ہے، کوئی اسلامی سلطنت کے قیام کے نام پہ ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے۔ ان تمام نام نہاد اسلامی پارٹیوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔